عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق میں، مہدی بھی وہاں پہنچیں گے، عیسیٰ اور مہدی دونوں مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے دجال مارا جائے گا۔ اب مولانا رفیع الدین عثمانی رحمت اللہ علیہ نے نعتیہ اشعار پڑھے تھے حضرت حسان بن ثابت کے، سبع معلقہ پڑھی تھی زمانے جاہلیت کے شاعروں کا کلام، تو تمام اشعار میں شعراء نے سیف محند کا ذکر کیا ہے، ہندی تلوار۔ پوری دنیا میں زمانہ قدیم سے ہندوستان کی تلوار ایک نمبر مانی جاتی ہے۔ حضور کو بھی شاعر نے کہا تھا سیف محند، آپ ایسے چمکیلے ہیں جیسے ہندی تلوار ہوتی ہے۔ تو ہندی تلوار کی بڑی شہرت، تو مولانا رفیع الدین عثمانی نے سب حدیثوں کو جمع کیا اور ایک اسپیشل تلوار بنوایا۔ دیوبند میں اسپیشل انڈین تلوار، ہندی تلوار، ایک قرآن پاک اسپیشل نسخہ تیار کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ پر ایک خط لکھا۔ دیکھو مولوی احمد رضا خان صاحب گئے مکہ مدینہ کاہے کے لیے؟ ایمان کی رگ کاٹنے کی تلوار لانے کے لیے، حسام الحرم ہے، سارے مسلمان کو کافر بناؤ۔ اور دیوبند کا عالم گیا یہاں سے تلوار لے کر کے گئے، یہاں سے قرآن پاک کا نسخہ لے کر کے، یہاں سے دیوبند کے لیٹر پیڈ پر خط لکھ کر کے مولانا رفیع الدین عثمانی حج کے لیے گئے، حج کر لیا، مدینہ طیبہ گئے، روضہ رسول پر بھی حاضری لگایا، سب کاروائی مکمل ہو گئی۔ آپ فارغ ہو کر پھر دوبارہ مکہ آئے، مکہ مکرمہ میں آئے، پتہ لگایا بیت اللہ شریف کی چابی جن کے ہاتھ میں رہتی ہے وہ خاندان کہاں پر ہے، کس جگہ آباد ہے۔ اب تو وہ خاندان اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ مستقل ایک محلہ شیبیین کے نام پر ایک محلہ ہی آباد ہو گیا۔ اس زمانے میں اتنی آبادی نہیں تھی، تو پتہ لگانا پڑا یہ خاندان والے کہاں رہتے ہیں۔ مولانا رفیع الدین عثمانی رحمت اللہ علیہ اس خاندان والے تک پہنچے، اب پہنچنے کے بعد اپنا تعارف کرایا کہ میں انڈیا سے آیا ہوں، اصل ایک پلان کے تحت آیا ہوں، حج کا زمانہ گزر گیا، حج تو کر لیا، میں ہندوستان سے ایک تلوار اسپیشل لایا ہوں، ایک قرآن پاک اسپیشل لایا ہوں، ایک خط دارالعلوم دیوبند کی طرف سے لایا ہوں۔ یہ بتاؤ تمہارے خاندان میں چابی ایک کے بعد دوسرے کے پاس کیسے جاتی ہے، کیا سلسلہ ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ الاکبر فالاکبر، خاندان میں جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں چابی رہتی ہے، وہ انتقال کر جاتا ہے تو جو اس کے بعد بڑا ہے اس کے پاس چابی جاتی ہے۔ اسی طرح آج 1500 سال سے میرے خاندان میں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی دی ہے منتقل ہوتی رہتی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح منتقل ہوگی۔ تو مولانا رفیع الدین عثمانی نے بتایا کہ دیکھو امام مہدی مکہ مکرمہ آئیں گے، حدیث میں ہے کہ وہ طواف کرتے ہوں گے کہ غیب سے آواز آئے گی اور لوگ پہچانیں گے کہ یہی مہدی ہے۔ تو دیکھو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اتنا بڑا ولی اور بزرگ آئے اور اس کے دل میں یہ تمنا نہ پیدا ہو کہ کاش بیت اللہ شریف کھل جاتا اور اندر ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیتے۔ ضرور تمنا ہوگی، آج بھی کوئی ولی کوئی عالم آتا ہے تو اس کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے، لیکن انتظامی امور کی وجہ سے اب تالا کھول دینا آسان نہیں ہے، لیکن وہ مہدی کا دور ہوگا، ان کے دل میں ضرور یہ تمنا پیدا ہوگی، تو وہ بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کے لیے چابی تلاش کریں گے۔ تو چابی تو تمہارے خاندان میں ہوگی، تو تمہارے خاندان والوں تک وہ پہنچیں گے، تو بیت اللہ شریف کی چابی جب ان کے حوالے کرو تو یہ 3 امانت میں لایا ہوں، اس کو بھی تم لوگ رکھ لو، اور بیت اللہ شریف کی چابی کے ساتھ ساتھ
اپنے خاندان میں بعد والے کے ساتھ منتقل کرتے رہو. جب مہدی آئیں گے تو یہ تینوں میرا سامان بیت اللہ شریف کی چابی کے ساتھ ان کے حوالے کر دینا. اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ اے مہدی، حدیث میں آتا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوں گے، آپ اور عیسیٰ علیہ السلام دجال سے جہاد کریں گے، تو آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا یقینی ہے. یہ تلوار میں نے اس لیے دیا ہے کہ آپ اس تلوار کو عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا دیں گے. یہ قرآن پاک میں نے اس لیے دیا ہے کہ آپ تو کسی قرآن پاک میں تلاوت کریں گے آپ کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن یہ دیوبند والے قرآن میں آپ تلاوت کریں گے تو ہم کو بھی، دیوبند کے لوگوں کو بھی اس کا ثواب ملے گا. اس لیے خدا کے واسطے جب آپ تشریف لائے تو اسی قرآن پاک میں قرآن کی تلاوت کیا کریں. اور تیسری گزارش اس خط میں یہ ہے کہ جب آپ اور عیسیٰ علیہ السلام جمع ہو اور آپ دونوں دجال کے خلاف جہاد کریں تو دارالعلوم دیوبند کے فرزند اس زمانے میں جو لوگ ہوں خدا کے لیے ان کو بھی اپنے قافلے میں شریک کر لیں تاکہ یہ لوگ بھی شریک ہو جائیں گے تو آپ دونوں کے ساتھ ساتھ جنتیوں کے قافلے میں ان کی شرکت ہو جائے گی. میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے کہ جو عیسیٰ ابن مریم کے قافلے میں شریک ہوگا دوزخ کی آگ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گی. یہ کاروائی اب نہیں ہوئی ہے، 100 سال قریب ہو گیا. انڈیا سے کئی لاکھ حاجی ہر سال جاتے ہیں حج کرنے. آج آپ کو یہ بات معلوم ہوئی ہے، آپ جب جائیں حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں تحقیق کر لیں جو کلید بردار خانہ کعبہ ہے. اللہ نے مجھے بھی کئی بار توفیق دیا، 3 4 مرتبہ گیا، میں تو تحقیق بھی کر چکا. اللہ کا کرم ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے یہ 3 امانت آج بھی وہاں رکھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ قیامت کے قریب وہ تلوار عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جائے گی اور اسی تلوار سے دجال مارا جائے گا. اور اس قافلے میں علماء دیوبند ہوں گے. نسائی شریف کی حدیث کے مطابق یہ اکابر دیوبند نے اس جماعت کو جنتی بنا دیا ہے. تم دعویٰ کرتے ہو، ہم لوگ دعویٰ نہیں کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے کام کرنے کو سکھایا، نام کے لیے نہیں. ہم لوگ نام کے لیے نہیں لڑتے ہیں. تم نام، ہم جنتی ہیں. ارے لکھ لو تم اپنے بات چوکا پر کرتے پر لکھ لو جنتی، ایڈورٹائز کرتے چلو. لکھ لینے سے دعویٰ کرنے سے جنتی ہوتا ہے یا وہ عمل کرو گے تب جنتی ہوگے؟ ہمارے بزرگوں نے جنتی والا عمل کر دیا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جنتیوں کا قافلہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے. علماء دیوبند نے الحمدللہ احادیث کا علم کیونکہ رکھتے تھے اور اللہ کی توفیق اور الہامی کردار ان کا تھا. جنتیوں کے قافلے میں شریک ہونے کے لیے ہمارے بزرگوں نے انتظام کر لیا ہے. میں نے تم کو سنا دیا، تمہارا جی چاہے کسی حاجی کے ذریعے سے یا اسپیشل سفر کر کے جاؤ کلید بردار خانہ کعبہ سے معلوم کرو. آج بھی وہ تلوار موجود ہے. انشاءاللہ امام مہدی آئیں گے اور مہدی کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ تلوار جائے گی. حدیث میں آتا ہے یقتل بِالْحِرْبَةِ، دھاردار ہتھیار سے مارا جائے گا دجال. گولی سے نہیں مارا جائے گا، بم سے نہیں مارا جائے گا. وہ دھاردار ہتھیار دیوبند کی تلوار دیوبندی سے اور دجالی سے ایسے ہے. آج بھی جتنے دجالی پھرتے ہیں دیوبند کے نام سے کاپتے ہیں. طاہر حسین تو آج تمہارے یہاں آیا ہے، اعلان پہلے سے ہو رہا ہوا. کتنے لوگوں کو ہر کپی لیے ہوئے، کتنوں کو بیت الخلا چالو ہو گیا ہوگا، بیمار پڑ گیا ہوگا. 5 لاکھ والا کہاں ہے؟
ہم کو ڈھونڈتا چل رہا تھا. میں مہربانی کر کے کہتا ہوں اسی جلال پور میں ہماری عادت نہیں ہے. ہم نے جو کہہ دیا بچہ تال ٹھوکتا ہے تو عقل مندی یہ نہیں ہے کہ بھول جاؤ. یوسف رضا کیا چیز ہے؟ چبڈی اور چبڈی کا شوربا. ان کے بڑے بڑے تو طاہر حسین سے چکر لے کر کے مزہ چکھ چکے ہیں. ارشد القادری سے 2 بار مناظرہ کیا ہے. مفتی شریف الحق سے مناظرہ کیا ہے. تمہارے حافظ ملت حافظ عبدالعزیز سے مناظرہ کیا ہے. میرے مناظرے کے 1 ماہ کے بعد اس کا انتقال ہوا ہے. یہ جھوٹا. اگر تمہیں جھوٹے پر پکڑنا چاہتے ہو، جھوٹ بہت آسان طریقہ ہے. ہم نے تو چیلنج نہیں کیا. 5 لاکھ تم نے جمع کیا ہے تو تم جمع کر دو کسی تیسرے کے پاس اسی جلال پور میں، اور کوئی ڈیٹ طے کر لو. ہم بھی آئیں گے، تم بھی آؤ، اور کسی کو حکم اور ثالث مان لو. شرط یہ ہے کہ وہ تیسرا حکم اور ثالث نہ دیوبندی ہونا چاہیے نہ بریلوی ہونا چاہیے، نہ میرا آدمی نہ تمہارا آدمی. تم کو جتنی بکواس کرنی ہے کر لو، جتنی کتاب دکھانی ہے دکھا دو، اور ہم کو بھی چھوٹ دو. ہم بھی اپنا پوری داستان رکھ دیں گے، سارے حوالے جمع کر دیں گے. تیسرا جو فیصلہ کر دے گا 5 لاکھ اس کو مل جائے گا. لیکن ہم جانتے ہیں قیامت تو آ سکتی ہے، وہ دن کبھی آئے گا نہیں. ہوں تو 5 لاکھ اپنے ہی پاکٹ میں رکھ کے وہ بول کے چلا گیا. تو ایسے اپنے ہی پاس رکھ کے چیلنج کرنا ہو تو ایسا تو ہم بھی چیلنج کر دیتے ہیں. 10 لاکھ دینا لینا 10 کوڑی نہیں ہے. سچائی سے دور کا واسطہ نہیں ہے. اگر سچے ہو تو بہت آسان بات ہے. ہاتھ کنگن کو عارضی کیا ہے، اسی جلال پور میں بول کر گئے ہو، اسی جلال پور میں ہو جائے ایک بار، تم کو اپنی اوقات معلوم ہو جائے گی اور لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. میرے بھائیوں، یہ تو ایک حدیث کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی. اب ایک حدیث اور آ گئی ہے نا، اس کو چھوڑ دیں کسی دوسرے موقع کے لیے. کیا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ وہی خان صاحب والا کہ ہم کو بھی وکیل بنا دیجیے. میں بوڑھا آدمی، بتاؤ کتنا ٹائم ہو گیا، کبھی بات ختم ہونے والی ہے. اچھا چلیے، جب آپ سب کا اصرار ہے تو تھوڑا سا دوسری حدیث بھی سن لیجیے. وہ دوسری حدیث مسلم شریف جو نووی کے ساتھ چھپی ہوئی ہے اس کے صفحہ 368 پر ہے. مسلم جلد ثانی صفحہ 368 نکال کر مجھے دیجئے تاکہ میں پہلے وہ حدیث جو زبانی سنائی تھی وہ کتاب میں نکال کر پڑھ کر سنا دوں، اور اس کے بعد بہت تفصیل سے بات نہیں کروں گا، اب اتنا موقع بھی نہیں ہے. یہ ہے دوسری حدیث جو میں نے پڑھی تھی. اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے. مسلم شریف جلد ثانی صفحہ 368 اس صفحے پر پہلی حدیث حضرت انس والی ہے. ان انس ان رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتردد فيها فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر. اب حدیث پاک کا ترجمہ سن لو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں، خادم رسول ہیں، 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں. وہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا مدینے میں جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ حضور کی ام ولد سے زنا کرتا ہے. حضور کی بالی ام ولد ماریا قبطیہ اس کے ساتھ اس کو متہم کرتے تھے.
عن انس ان رجلا كان يتهم بام ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جس پر تہمت تھی کہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ سے حضور کے ام ولد سے بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کا نام تھا معبور. اب بعض محدثین کہتے ہیں اس کا نام تھا وابور، میم سے معبور یا واو سے وابور. اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بدکار آدمی، زناکار آدمی ہے، یہ ماریہ قبطیہ کے ساتھ زنا کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا. بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا اذهب وضربه، جاؤ معبور کو قتل کر دو، اس کی گردن مار دو، وہ زناکار آدمی ہے، بدکار آدمی ہے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، ایسے زناکار کو کاٹ دینا چاہیے، جاؤ کاٹ دو اس کو. اب حضور کا حکم ہو گیا تو حضرت علی کہاں رکنے والے؟ حضرت علی نے تلوار لیا اور نکل گئے، جہاں ملے گا کاٹ دیں گے. اللہ کے نبی نے مباح دم کر دیا ہے، فتویٰ دے دیا اس کو مارنے کا، مار دیں گے. اب حضرت علی چلے اس کو مدینے میں کھوجنے. اس کو کسی نے جا کے بتا دیا کہ ارے تم ادھر گھوم رہا ہے، بارگاہ رسالت سے تمہارے قتل کا فتویٰ صادر ہو چکا ہے، حضرت علی کی ذمہ داری میں ڈال دے دیا گیا ہے، حضرت علی تلوار لے کے چل چکے ہیں، تم کو پا جائیں گے، چھوڑ دیں گے، کاٹ دیں گے تم کو، جلدی انتظام کر. اب اس کو جب معلوم ہوا تو سوچنے لگا کہ باپ رے باپ، علی جب تلوار لے کر آ رہے ہیں میں بچوں گا، کہیں چھوٹ جاؤں، کہاں چھوٹے. تو ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر ڈھک گیا. حضرت علی آئیں گے ادھر ادھر دیکھیں گے تو کنواں تھوڑے جھانک کے دیکھتے چلیں گے، میں اندر چھپا رہوں گا، جان بچ جائے گی. اب حضرت علی تلوار لے کے چلے تو اس کو تو ہڑکپی لیے ہوئے تھی کہ حضرت علی تلوار لے کے نکل چکے ہیں، کہ جس کو جان کا خطرہ اس کو چین ملے گا، اس کنویں میں چین سے کہاں. بار بار گردن نکال کے دیکھتا تھا، کوئی آ تو نہیں رہا ہے، حضرت علی تو نہیں آ رہے ہیں. فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِّهٍ يَتَرَدَّدُ فِيهَا. حضرت علی آئے تو دیکھا کہ یہ تو کنویں میں اپ ڈاؤن کر رہا ہے، بار بار گردن نکالتا ہے اور ڈھک جاتا ہے اندر، پھر اوپر. تو حضرت علی نے دیکھ لیا، اس نے حضرت علی کو دیکھ لیا، چلے آ رہے تلوار لیے ہوئے، تیور بدلا ہوا ہے، آنکھیں چڑھی ہوئی ہیں، بس ڈوب گیا. آؤ نیچے. یہ سمجھا کہ حضرت علی نے ہم کو دیکھا نہیں، حضرت علی نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا. یہ گیا کنویں کے بیٹر اور کنویں کے منڈیر پر حضرت علی آ گئے تلوار بے نیام لیے ہوئے. فَإِذَا هُوَ فِي رَكِّهٍ يَتَرَدَّدُ فِيهَا، وہ کنویں میں اپ ڈاؤن کر رہا ہے. حضرت علی آئے، حضرت علی نے اس سے کہا اخرج نکل باہر، کمینہ یہاں چھپا ہوا ہے. تو باہر کنویں کے باہر نکلے گا، وہ جان رہا ہے کہ کنویں کے باہر نکلنے کا مطلب کہ دنیا کے باہر سپلائی، وہ نکل نہیں رہا ہے. حضرت علی کرے نکل. تو حضرت علی نے ہاتھ بڑھایا، اپنا ہاتھ ڈال کے پکڑا، اب پکڑ کھینچا اس کو اور کھینچ کے باہر کیا. تو حضرت علی نے جب اس کا اندر ہاتھ پکڑا اور کھینچنا چاہا تو وہ جلدی آ رہا ہے اوپر، وہ نیچے کھینچ رہا ہے، حضرت علی اوپر کھینچ رہے. وہ ہاتھا بائی کھینچا تانی میں، اللہ کی شان، اس کی لنگی کھل گئی. لنگی کھل جانے کے بعد تب پلیٹ فارم تو کلیئر نظر آئے گا، سطر کھل گیا. حضرت علی نے دیکھا فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ. ارے یہ آدمی تو ذکر کٹتا ہے، اس کو تو مرد کا عضو نہیں. اور حضور نے کہا ہے کہ زناکار ہے، جینے کا حق نہیں ہے، جاؤ اس کو مار دو.
تو یہ آدمی زنا کیسے کرے گا جب اس کو ذکر ہی نہیں ہے، یہ مرد ہی نہیں ہے، مرد کا عضو ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو زنا کیسے کرے گا؟ یہ تو آدمی بالکل بے قصور ہے۔ اور حضور نے کیا کہا ہے؟ اذا بضربوا کو جاؤ گردن مار دو، اور یہ بے قصور بے گناہ ہے، بتاؤ میں کیسے مار دوں اس کو؟ فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ، حضرت علی نے ہاتھ روک لیا، نہیں مارا۔ حضور کہتے ہیں گردن مار دو۔ حضرت علی نے اس صحیح حدیث پر عمل نہیں کیا، آنکھ سے دیکھا کہ بے عضو ہے، یہ مرد نہیں ہے، اس کو ذکر نہیں ہے، تو اپنی آنکھ کے فتوے پر عمل کیا اور نبی کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ اس سے ایک مسئلہ تو معلوم ہوا کہ یہ غیر مقلد لوگ حدیث نہیں جانتے ہیں۔ حضرت علی کے پاس صحیح حدیث تھی، اللہ کے نبی کا صحیح صریح حکم موجود تھا، اذا بضربوا کہو، اس صحیح حدیث پر حضرت علی نے عمل نہیں کیا۔ بعض وقت امام ابو حنیفہ بھی صحیح حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ بڑی ہنگامہ کرتے ہیں، دیکھیے صحیح حدیث یہ ہے، امام ابو حنیفہ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ارے یہ امام ابو حنیفہ کے اپنے گھر کی پیداوار ہے، یہ تو صحابی سے طریقہ چلا رہا ہے، صحیح حدیث موجود، حضرت علی نے عمل نہیں کیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ عمل نہیں کیا، بلکہ حضرت علی نے جا کے حضور کو بتا دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ قتل کر دو، میں نے نہیں قتل کیا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو نہیں ڈانٹا، نہ قتل کیا، ٹھیک کیا تم نے نہیں قتل کیا۔ تو یہ قاعدہ کہ حدیث صریح صحیح پر بھی کسی دلیل سے عمل نہ کیا جائے، یہ قاعدہ ابو حنیفہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ صحابہ کا بنایا ہوا طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے اس کو منظوری دی ہے۔ یہ ایک سلام پھیرا میں نے ان کی طرف، لیکن دوسرا سلام سنو، یہ بہت ڈینجر اور بہت خطرناک ہے۔ یوسف رضا کیا احمد رضا اڑ جائیں گے، پوری رضا خانیت مسمار ہو جائے گی۔ حضرت ماریا قبطیہ وہ باندھی ہے کہ مقوقش جو اسکندریہ کا